عمران خان کے وکیل سلمان صفدر کی ملاقات پہ بحث ہو رہی ہے جو 3 گھنٹے جاری رہی. اس کے اسباب اور اثرات پہ بات کریں گے کہ کس وجہ سے ان کی ملاقات کرائے گی. اب اس کے اثرات کیا بنیں گے؟ کیا پی ڈی آئی اور فوج کے مابین جفی پی گئی ہے یا صلح ہو گئی ہے؟ اس پہ گفتگو ہوگی. اور آخر میں مریم نواز کا بسنت کا تہوار جشن منانا اور اس وقت منانا جب سانحہ اسلام آباد میں متعدد نہیں سینکڑوں لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں، ہلاکتیں ہوئی ہیں. چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف. عمران خان کے وکیل سلمان صفدر کی طویل ملاقات اڈیالہ میں بحکم سپریم کورٹ ہوئی اور انہوں نے ایک لمبی چوڑی ملاقات کے اندر ایک لمبی چوڑی 7 صفحات کی ایک رپورٹ بنائی ہے. 27 پیراگراف ہیں جس کے، اور وہ سپریم کورٹ میں پیش کر دی ہے. اور آج ہی وہ ایک پریس کانفرنس میں فرما رہے تھے سلمان صفدر صاحب کہ میں نے یہ رپورٹ عمران خان کی فیملی اور پی ٹی آئی کے کسی بھی لیڈر کو نہیں دکھائی تھی کہ عدالتی معاملہ تھا. نہایت اہم ان کی صحت کے متعلق یہ دستاویزات تھی. اب وہ ظاہر ہے کہ صحت کے حوالے سے ٹھیک ٹھاک رپورٹ تو نہیں ہوگی کہ وہ ٹھیک ٹھاک ہیں جنہوں کسی ضرورت نہیں. اب یہاں سے گیم میں مزید ٹوسٹ آتا ہے کیونکہ پچھلے ہفتہ 2 ہفتے اگر مہینے سے کچھ معاملات قربت کے نظر آ رہے تھے، کوئی ٹکراؤ کی بجائے سلجھاؤ کی طرف آ رہے تھے، جن کے پوائنٹ کا ایلیمنٹ کا میں آپ کو وہ اشارہ کروں گا اور آپ پھر تصویر بنائیں گے، جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جو عمران خان کی طاقتوروں کے ساتھ کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی کی تاریں مل چکی ہیں اور عمران خان ریلیف نظر ہوتا ہوا آ رہا ہے. تو اس کے لیے میں آپ کو چند واقعات، چند بیانات، چند وہ ڈاٹ بتاؤں گا اور جس سے ہم اس کی پوری تصویر بنا لیں گے. تو سب سے پہلے عمران خان کی ملاقات ہو چکی ہے. اس سے پہلے اتنی کسی وکیل کو، کسی لیڈر کو 2 ماہ کے قریب ہو گئے ہیں ان کو آئسولیٹ میں رکھا گیا تھا. کا ہونا بھی ایک پوائنٹ ہے. اور وہیں سے عمران خان کی جو سپریم کورٹ میں مقدمات ہیں 13-14 ان کی سنوائی بھی ہونا ہے اور سپریم کورٹ وہ سننا چاہتی ہے، جس میں اپیلیں بھی ہیں اور سزائیں بھی ہیں. یہ لمبی چوڑی ایک وہ ہے اور سپریم کورٹ نے ان کو بلا لیا ہے. تو سپریم کورٹ کے اندر عمران خان کے کیس اور اپیلوں کی سنوائی یہ بھی ایک پوائنٹ ہے، کیونکہ تقریباً 3-3.5 سال کے بعد رجوع ہوا ہے عدالت کا. اور یہ تمام سماعت، یہ سنوائی کون کریں گے؟ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ افریدی صاحب اور جسٹس شاہد بلال صاحب. اس سے اگلا پوائنٹ، ایک بڑے مشہور صحافی ہیں فخر زمان صاحب، انہوں نے ایک انٹرویو دیا ایک بلاگ کے اندر اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کی جب حالت تشویشناک ہوئی اور ان کو پمز لے جایا گیا، اس کی خبریں باہر گئیں تو برطانیہ کی حکومت کو بڑی تشویش ہوئی اور انہوں نے امریکہ سے رابطہ کیا. امریکہ بہادر نے، کیونکہ ان کو یقین دہانی کرائی تھی عمران خان کے بیٹے یعنی قاسم خان اور سلمان خان کی طرف سے برطانوی حکومت پر کافی پریشر ڈالا جا رہا تھا کہ ہمارے والد کی جان کو خطرہ ہے، اور جمائمہ خان کی طرف سے بھی. تو امریکہ نے گارنٹی دی تھی، یقین دہانی کرائی تھی برطانیہ کو کہ
وہ جو عدالتی معاملات ہیں وہ فیس کریں گے، لیکن ان کے ساتھ کوئی جبر نہیں ہوگا، نقصان، ان کی جان کو خطرہ نہیں ہوگا۔ جیسے ہی برطانیہ میں یہ خبر پہنچی، یہ واویلا شروع ہو گیا کہ عمران خان کی آنکھ کو شدید خطرہ ہے، تو برطانوی سفارتکاروں نے امریکہ کے سفارتکاروں سے ایمبیسیوں کے رابطے ہوئے، اور وہ کیا کہتے ہیں، برطانیہ کا بڑا شدید رد عمل ہوا، جس کے نتیجے میں سب سے پہلے سفرا کے فورم پہ چند سفیروں کی ملاقات ہوئی ہے، اور ان کی ملاقات کے بعد یہ فخر زمان صاحب کا جو ولاگ میں انٹرویو بتا رہے ہیں، اس کے بعد چند سفیر اور چند ایک غیر سیاسی، میں پھر کہہ رہا ہوں غیر سیاسی کون ہو سکتا ہے، یعنی سیاستدان نہیں، تو جس طرف اشارہ جاتا اسی طرح وہ غیر سیاسی شخصیت سفیروں کے ساتھ گئی ہے اور جا کے اڈیالہ میں عمران خان سے ملاقات کی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو پیمز ہسپتال میں، وہ آگے جا کے آپ کو مزید بتاؤں گا، جو ملاقات ان کو علاج کے بہانے لے جایا گیا تھا، وہ ٹیکہ لگایا گیا تھا، وہ ٹیکہ کوئی اور تھا، وہاں بھی پی ٹی آئی کے سینئر لیڈرشپ موجود تھی پیمز ہسپتال میں، جس کو خفیہ رکھا گیا، اور ایک پھر غیر سیاسی قداور شخصیت وہاں موجود تھی، یہ بھی غیر سیاسی وہی ہیں۔ تو ملاقات عمران کی ہونا سفرا سے، غیر سیاسی سے، تو یہاں سے وہ کہانی دوسری طرف جا رہی ہے کہ جو افواہیں ہیں ان کے اندر کچھ نہ کچھ صداقت ہے۔ اس کے علاوہ نجم سیٹھی نے بہت پہلے اپنے ہی پروگرام میں جب ان سے وہ کو ہوسٹ نے پوچھا، کو ہوسٹ نے، کہ کیا آپ کو باہر نظر عمران خان آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو انہوں نے چھوٹا سا ایک بیان دیا تھا کہ عمران خان کو دیر سے یا جلد ریلیف ملے گا، تھی اگلی گل نہ پوچھو، میری چڑیا کی خبر ہے، انہوں نے کوئی حتمی نہیں، انہوں نے کہا جس چاہے ڈیٹ ان کو ریلیف ملے یا پہلے ریلیف ملے گا ضرور۔ یہ بھی بہت اہم پوائنٹ ہے، نجم سیٹھی کہہ رہے ہیں جو کہ بہت مخالف ہیں۔ اس کے علاوہ بشرا بی بی سے اس کی بہنوں کی ملاقات، خصوصی طور پر مریم وٹو کے ساتھ لمبی چوڑی ملاقات کرائی گئی، اور مریم ریاض وٹو صاحبہ نے عمران خان کا پیغام، چاہے وہ بشرا بی بی کے تھرو آیا ہو، وہ پی ٹی آئی کی قیادت بیرسٹر سہیل اکرم راجہ صاحب اور گوہر علی خان صاحب کو اور سہیل افریدی صاحب کو کاندے وچ انہوں نے پیغام دیتا۔ اس کے بعد مزید حالات چینج ہونا شروع ہو گئے، اور جناب سہیل افریدی صاحب کا رویہ چینج ہوا ہے، پھر انہوں نے پی ایم صاحب سے ملاقات کی جو آپ کے سامنے ہے، کور کمانڈر صاحب سے پشاور سے ملاقات کی، یہ آپ کے سامنے ہے، اور ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں بھی پی ایم سہیل افریدی صاحب کا جانا، پھر اس کے جو بیانیے کے اندر سی ایم کی طرف سے بیانیہ آیا، اس کے اندر فوج کو بھی سراہا گیا۔ یہ وہ نقطے ہیں، یہ کی کڑیاں جوڑتے جائیں تو آپ کو تصویر بنتی ہوئی نظر آ جائے گی۔ تو کوئی بدلتی صورتحال نظر آئی، رویے چینج ہوئے سہیل افریدی کے، پی ٹی آئی کے، اور پھر وہ کیا کہتے ہیں قربت کور کمانڈر پشاور اور سہیل افریدی کی، ایک تو انہوں نے فوج کو سراہا، دوسرا ایک جگہ پہ دیکھا گیا کہ وہ جنازوں میں اکٹھے ہیں، کندھا دیے ہوئے ہیں، اور افسوس کے کئی پروگراموں میں اکٹھے گئے ہیں کور کمانڈر پشاور اور سہیل افریدی، اور دہشت گردی کے خلاف انہوں نے ایک پیجی ہونے کا بھی گیسچر لیا۔ یہ ایک دم الٹی گنگا کا بہنا، یہ کوئی چھوٹی موٹی تبدیلی تو نہیں ہے۔ تو اس سے وہ فضاں جو افواہیں ہیں، جو خبریں گردش کر رہی ہیں، ان میں تھوڑا سا سچ سا محسوس ہونا
وہ عنصر نظر آ رہا ہے سچ کا، کہیں ہو نہ جائے۔ اس کے علاوہ 8 فروری کی ہڑتال، کیونکہ 8 فروری یہ تھوڑا سا ایک وہ کیا کہتے ہیں نا، پہلا سٹیپ تھا، گو کہ جزوی ہڑتال تھی، ملی جلی سی ہڑتال تھی، دونوں طرف سے کوئی اتنا سچ نہیں بولا، نہ حکومت کی طرف سچ بولا جا رہا ہے اور نہ ہی پی ٹی آئی کی طرف سے۔ ہڑتال ہوئی، ریلیاں ہوئیں۔ اب اسی دوران پنڈی کے اندر مولانا صاحب کا جلسہ، انہوں نے تنقید کی 47 کی اس حکومت کی، اور آئین سے بالا تر اس حکومت کو بتایا، اور خود یوں سمجھ لیں انہوں نے اپنی تقریر کے اندر JUI فضل الرحمان، مولانا فضل الرحمان صاحب نے عمران خان کی حمایت کا اعلان کیا، ان کے بیانیے کی سپورٹ کی، تو یہ احتجاج ہی تھا نا، اس حکومت کے خلاف ہی تھا نا۔ اس کے علاوہ کوئٹہ میں بھی ہڑتال ہوئی، وہاں بھی پروگرام ہوا، تو جزوی سی ہڑتال رہی، لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے گو کہ تھوڑے پیمانے پر ریلیاں نکالی گئیں چھوٹے چھوٹے، لیکن کہیں بھی فوج کے خلاف وہ رویہ، وہ بیان نہیں تھے جو عمران خان یا پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا مہم چلائی ہوئی تھی فیلڈ مارشل کے خلاف، کوئی آواز نہیں اٹھی۔ یعنی رویے اتنے چینج ہو گئے ہیں کہ حکومت کے اوپر آپ تنقید کر رہے ہیں، وہ فوج اور اسٹیبلشمنٹ اور اپنے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے خلاف اب کوئی ان کا بیانیہ نہیں آ رہا، کوئی بیان نہیں آ رہا، کوئی پوسٹ نہیں آ رہی، کوئی تقریر نہیں ہو رہی۔ تو یہ وہ جو علامتیں ہیں، اور اس کے اندر کچھ نہ کچھ خبروں میں صداقت نظر آ رہی ہے، کیونکہ سہیل افریدی تو جارحانہ اننگز کھیلنے والے کھلاڑی ہیں، اور اب وہ جناب بیک فٹ پہ جا رہے ہیں، بیک فٹ پہ ہو گئے ہیں، پیچھے ہٹ گئی ہیں۔ ادھر سے آج ابھی میں سن رہا تھا، فوج کے ایک بڑے اہم قداور شخصیت کی 40 کے قریب صحافیوں سے کافی لمبی چوڑی ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی اس سہیل افریدی کے ان اقدامات کی تعریف کی ہے، سراہا ہے کہ اگر کے پی کے حکومت اور وفاق اور فوج دہشت گردی کے حوالے سے یا امن و امان کے حوالے سے ایک پیج پہ ہو گئے ہیں، تو یہ اچھا مثبت رد عمل ہے، پوزیٹو چینج ہے، اور فوج کی کسی سے بھی ذاتی دشمنی نہیں۔ تمام سیاستدان، سیاسی پارٹیاں ان کے لیے قابل احترام ہیں، یعنی اب سہیل افریدی اور پی ٹی آئی بھی احترام، ان کا بھی تھوڑا تھوڑا احترام ہونے لگ گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بھی ایک پوائنٹ ہے، ایک گیسچر ہے، ایک علامت ہے، ایک عنصر ہے، ایک ٹیسٹر ہے۔ چلو آگے چلتے ہیں۔ یہ ایک دم سلجھاؤ کی طرف کیوں تھوڑا سا دونوں طرف سے برف پگھلنی شروع ہو گئی؟ برف پگھلنے سے یاد آیا، چلو اس کو بعد میں کہوں گا، سہیل افریدی کا بھی ایسا ایک بیان آیا تھا کہ سیکرٹری خارجہ ہیں امریکہ کے مارک رومیو، انہوں نے ایران اور امریکہ کا جو کنفلکٹ ہے اس کے حوالے سے ایک بیان دیا تھا کہ ایران کے بعد اگلا نمبر بلوچستان کا ہے، وہاں بھی ہیومن رائٹس کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اور اس کے بعد ہم اگلا ٹارگٹ ہمارا بلوچستان ہوگا۔ گل اے جے ایران اور بلوچستان کیوں پیارا ہے ہمارے، تو لیڈر ان کو انہوں نے ڈنر بھی کھوایا، اور 2-3 دفعہ فیلڈ مارشل اور پی ایم شہباز شریف کی ٹرمپ صاحب تقریر کر رہے ہیں، کی انہوں نے تعریف کی پی ایم صاحب کی بھی، اور فیلڈ مارشل آج ان کا سیکرٹری جو خارجہ ہے، یعنی وزیر خارجہ ان کا مارکو روبیو، انہوں نے تو ان کے رکھ چھڈیا، بس وہیں سے کام گڑبڑ ہو گیا۔ ہے کہ سجی دکھا کے ٹرمپ نے کھپی ماری ہے، معاہدے سارے تجارتی انڈیا کے ساتھ کر رہے ہیں، ہمیں صرف وہ ڈنر پہ رکھا اور تعریفوں پہ، اور ہم سے بڑے بڑے کام کروا لیے۔
اب سوچا کہ اب معاملات کچھ کر کے ٹھیک کریں، تو اس وقت سے تھوڑی سی ہلچل مچی اور یہ مذاکرات کی ہوائیں آنے لگ گئی، اور اب یہاں تک کہ تعریفیں شروع ہو گئی۔ تو یہ گیسچر ہے، یہ علامت ہے کہ لگتا ہے کہ اور اللہ کرے ایسے ہو کہ ادارے طاقتوروں کی اور پی ٹی آئی کی تھوڑی بہت نزدیکیاں آ رہی ہیں، سلجھاؤ کی طرف آ رہے ہیں، دوسرے لفظ صلح ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، بے شک جب بھی پہی نہیں ہے لیکن وہ کی سگنل ملنے شروع ہو گئے ہیں، اور اس میں اہم کردار ہوگا محمود خان چکلئی کا۔ پہلے ان کا نامینیشن عمران خان کی طرف سے، پھر ان کا کافی 5-6-7 مہینوں کے بعد ان کا نوٹیفیکیشن ہونا، کیونکہ وہ وہی بیچ میں پل کا کردار ادا کریں گے۔ اور گارنٹی کون دے گا؟ اصل بات تھی گارنٹی کے لیے وقت دیا جائے گا، وقت گارنٹی دے گا، وہ وقت اس کا تعین بالکل ابھی اسی گفتگو میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو جناب وہ کیا کہتے ہیں نا، بدلتے ہوئے حالات نظر آ رہے ہیں، ہواؤں کے رخ بھی بدل رہے ہیں، اور واقعات بدل رہے ہیں، خیالات بدل رہے ہیں، جذبات بدل رہے ہیں، اور سیاسیات بدل رہی ہیں، شخصیات بدل رہی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد، سارا نیٹ ورک جو ہے پی ٹی آئی کا اس وقت وہ میٹھی میٹھی بولیاں بول رہا ہے۔ تم تو تیز فکرے آنے دونوں طرف سے ختم ہو گئے، وہ بیانات آنے ختم ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ ہلکی ہلکی موسیقی، میٹھی میٹھی جو گولیاں اور بولیاں سنائی دی جا رہی ہیں۔ اب کیا ہوگا کہ پی ٹی آئی پہ اب شاید نئے کیس نہ بنے، پرانے کیس بھی اب آہستہ آہستہ ضمانتیں ہونا شروع ہو جائیں گی، کم از کم کارکنوں کی۔ اور ایک دو جگہ میں دیکھ رہا تھا کراچی میں شاید رہا بھی ہوئے ہیں کارکن پی ٹی آئی کی، اور نعرے بازی بھی ہوئی ہے۔ تو اب جناب نا نئی گرفتاریاں بہت مشکل ہو جائیں گی، نہیں ہوگی، اور سینئر قیادت سب سے پہلے بشرا بی بی، ان کی تھوڑا وقفے سے ضمانتیں اور ان کا باہر آنا شروع ہو جائے گا۔ جو کوٹ لکھپت میں سینئر قیادت شاہ محمود قریشی صاحب، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب، چیمہ صاحب، چودھری اجاز صاحب اور محمود رشید ہے، سینئر قیادت جو عمران خان کے بعد بہت سینئر ہے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے اب باہر آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور پھر اب بات کرتے ہیں عمران خان کا کیا بنے گا، اور گارنٹی کون دے گا، اور یہ کیسے ہوگا۔ یہ جو 7 صفحات پر 27 پیراگراف پر مشتمل یہ سلمان صفدر صاحب نے جو رپورٹ سپریم کورٹ کو دی ہے نا، اس میں، اور بہت سارے ولاگر اور صحافی اس بات کو دہرا رہے ہیں کہ جیسے نواز شریف کی ایک دم سیریس حالت ہو گئی تھی اور ان کو علاج کا بڑا ناگزیر ہو گیا تھا جو پاکستان میں نہیں ہو رہا تھا، سیم ویسے ہی عدالت کو رپورٹ دے دی گئی ہے۔ اب عدالت ان کو علاج کی غرض سے سب سے پہلے کسی ہاسپٹل میں شفٹ کرے گی، اور پی ٹی آئی نے یہ کہا ہے کہ ان کو شفا ہاسپٹل میں منتقل کر دیا جائے، کیونکہ وہ پہلے ایک ٹیکہ لگا تھا، میں نے بتایا پیمز میں، پھر مہینے بعد ایک ٹیکہ، یہ ٹیکے لگنے شروع ہو جائیں گے، کیونکہ ٹیکہ تو لگ چکا ان کو، ٹیکہ سلجھاؤ کا ٹیکہ تھا، مطلب نہ ٹکراؤ کا ٹیکہ نہیں تھا، سلجھاؤ کا تھا۔ اب وہ ٹیکے باہر کسی اچھے اسپتال میں لگیں گے، اور ایک اور بڑی ہوا ہے کہ شاید ان کو پہلے ہسپتال میں، پھر بنی گالا کسی اور ان کے گھر میں ان کو شفٹ کر دیا جائے، اور جو ہے نا وہ زبان ویسے ہی بند ہوگی، وہ کہہ دیتا گیا وہ تسی چپ کر کے دڑ وٹ جا، نہ عشق دا کول بلا سا، روڑا نہیں پانا، اور ٹائم دیا جائے گا، ایک ٹائم ہے وہ گارنٹیڈ ہے۔ اگر اس ٹائم پیریڈ کے اندر پی ٹی آئی کے رویے اچھے رہے، ایسے مثبت رہے، یعنی چھونو مونو پیارا جا بچہ بن کے انہوں نے جناب فیلڈ مارشل یا ادارے کو
وہ کیا کیا ہٹ نہ کیا، ان کو جناب تنقید نہ کی، تو 6 ماہ بھی لگ سکتے ہیں اور سال بھی لگ سکتا ہے۔ جب یہ ٹائم گارنٹی دے دے گا، ٹائم سے ان کو پتہ چل جائے گا کہ نہیں نہیں ہن کام ٹھیک ہے، تو پھر عمران خان صاحب کی بھی رہائی ممکن نظر آتی ہے۔ اور پھر اب یہاں ایک بات پھر میں کہہ رہا ہوں، اور یہ بات میں نے پچھلے ولاگ میں کہا تھا کہ سانحہ اے پی ایس، سانحہ اسلام آباد، ان میں مماثلت قائم کریں، یہ کچھ قدریں مشترکہ ہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، اس وقت بھی پیک پہ تھا عمران خان، آج بھی ان کی مقبولیت پیک پہ ہے۔ اس وقت وہ 2014 میں وہ دھرنے پر تھے، آج وہ جیل میں ہے لیکن مقبولیت ان کی پیک پر ہے، اور 3 ساڑھے 3 سال سے انہوں نے جیل میں بیٹھ کر اس حکومت کو کام کرنے نہیں دیا، سکون سے بیٹھنے نہیں دیا۔ تو اے پی ایس کا جو سانحہ ہوا، اس کے فوراً بعد انہوں نے اپنا دھرنا ختم کر دیا۔ اب سانحہ اسلام آباد، پی ٹی آئی کی خاموشی، نرمی اور تبدیلی، یہ بھی ایک ٹیسٹر ہے۔ ہاں، سانحہ اسلام آباد پر یاد آیا کہ سانحہ اسلام آباد میں آپ کو پتہ ہے کہ غیر مستقبہ خبریں ہیں، جس میں 180 یا 200 کے قریب ہلاکتیں ہوئی، اور گزشتہ روز بھی ایک ننھا بچہ زخموں کی تاب نہ لا کر شہید ہو گیا۔ لاشیں اٹھی ہیں، اہل تشیع کے گھروں میں سوگ ہے، اب تک اہل درد مسلمان کے دل میں سوگ ہے، لیکن ہماری سی ایم پنجاب مریم بی بی نے پہلے تو اعلان کیا کہ بسنت کو جناب ختم کر دو، پہلے یہ اعلان کیا، اور اس کے بعد پھر وہ دوبارہ انہوں نے ایک دن اور بڑھا دیا۔ یہ بھی بڑا ایک ٹیسٹر ہے۔ وہ تو جذبات میں انہوں نے کہہ دیا کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، دل خون کے آنسو ہو رہا ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور بسنت کا پروگرام ختم کر دو، لیکن ساتھ ہی کسی نے کہا جی وہ کل تے ہڑتال دے، تسی بسنت روک دے پے ہو، تے پھر وہ ہڑتال کامیاب ہو جانی، لاہور سے شور گل ہوئے گا تے سارا ملک لاہور چاہے گا پتنگ گڈیاں اڑان واسطے۔ انہوں نے پھر اس کو مزید ایکسٹینڈ کر دیا، ایک دن اور بڑھا دیا، یعنی 9 فروری تک کر دیا کہ رج کے جشن مناؤ، اور ٹویٹ بھی کر دیا کہ پورا پاکستان انجوائے کرے، پنجاب انجوائے کرے۔ اس کے بعد پھر تنقید ہونا شروع ہو گئی کہ ادھر لاشیں اٹھے پہ، ادھر تسی جناب بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں، گڈیاں اڑائی جا رہے ہیں، گانے گائے جا رہے ہیں، جشن کا آفیشلی آپ اعلان کر رہی ہیں کہ جشن مناؤ۔ تو جہاں اسلام آباد کے اندر اتنے جنازے ہوتے ہیں، جہاں آپ کے چچا کی حکومت ہے، جہاں آپ کے جماعت کی حکومت ہے، تو سوالیہ نشان اور تنقید ہو رہی ہے، تو یہ جشن کا تک نہیں بنتا۔ لیکن یہاں پی ٹی آئی کا رویہ وہ دھیما تھا، نرم تھا، وہ کیا کہتے ہیں، فوج اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انہوں نے کوئی ٹکراؤ والی کیفیت 8 فروری کو نہیں ہوئی۔ اب وہ کیا ہوگا، اب ویسے ہی جیسے 2014 میں ہوا تھا، اب وہ ٹائم جو دیا جائے گا اس پہ ان کے معاملات ٹھیک ہو گئے، یہ اچھے بچے شون مون بن کے انہوں نے دکھایا، تو پھر قبل از وقت انتخابات ہوں گے، اور اس حکومت کو ٹائم سے پہلے گھر جانا پڑے گا۔